میرے زندہ مسیحا۔ مولود مقدس، حیات اقدس اور فاتح اجل خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ بائبل مقدس کی بعض آیات ایسی ہیں، یہ آپ کی سماعت سے کئی دفعہ گزری ہوں گی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کے معنی سے اس طرح سے واقف نہیں ہوتے، یا پھر واقف ہوں بھی تو اس کے بارے میں اتنے زیادہ نظریات ہوتے ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آج میں جس آیت پر غور کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر اس آیت پر غور کریں۔ وہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت۔ یہ انتہائی اہم آیت ہے، اور ابھی اسے ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ آیت کیا فرماتی ہے۔ اس میں یوں مرکوم ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، تاکہ وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس آیت میں مسیحی علم الہی کے بہت سارے بھید موجود ہیں۔ آج ہم ایک بات پر غور کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمیں یہ پہلی بات جو بتائی گئی ہے اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ شبیہ کا مطلب کیا ہے؟ اب علماء بائبل کے درمیان بہت ساری بحث پائی جاتی ہے کہ اس کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے، اگرچہ کہ پھر اس پر ایک عمومی اتفاق رائے بھی ہے، لیکن میرے خیال میں جو بہترین طریقہ ہے بائبل کی انٹرپریٹیشن کا، اور جو ایک سنہری اصول بتایا جاتا ہے کہ بائبل اپنی تشریح خود کرتی ہے، بائبل مقدس اپنی تشریح خود کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آیت جب ہم پڑھتے ہیں اور وہ مشکل آیت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کا آئیڈیا اور کہاں پر پیش کیا گیا ہے، بائبل مقدس کی کون سا حصہ ہے جہاں پر اسی طرح کا کوئی آئیڈیا پیش کیا گیا ہے۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو عام طور پر ہمیں اپنی اس مشکل کا حل مل جاتا ہے۔ اب جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، یعنی پیدائش پہلا باب 26 آیت، جس میں بتایا گیا کہ خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا، ایک ایسی ہی آیت 3 باب کے بعد پھر سے ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی 5 باب کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک یہ ایسی ہی ایک آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور آئیے اب ہم اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں اور ذرا اس پر غور کیجئے گا، اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس پر غور کریں گے تو آج ایک بڑی ہی اہم بات سے آپ پردہ ہٹا سکیں گے، آپ جان سکیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ذرا اس آیت پر غور کیجئے۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر و ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ کیا آپ نے پہلی اور تیسری آیت کے درمیان پائے جانے والی مماثلت پر غور کیا؟ پہلی آیت بتاتی ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، اور تیسری آیت میں کہا گیا کہ آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو اس کی صورت اور شبیہ پر تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سیت آدم کی صورت اور شبیہ پر ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب آسان ہے، وہ اس لیے اس کی شبیہ پر ہے کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ سیت آدم کا بیٹا ہونے کے ناطے آدم کی شبیہ پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اگر آدم خدا کی شبیہ پر ہے تو اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب وہی ہے کہ اگر سیت آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی شبیہ پر ہے، تو آدم خدا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ اس کی شبیہ پر ہے۔ اور یہ بات آگے جا کر بتائی بھی گئی ہے۔ جب ہم مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اور اس کا 3 باب اور اس کی 23 سے 38 آیت میں پڑھتے ہیں، تو وہاں یسوع مسیح کا نسب نامہ دیا گیا ہے، اور وہاں پر بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح جو پیدا ہوئے تو جیسا کہ سمجھا جاتا ہے وہ یوسف کے بیٹے تھے، اور پھر یہ آیت چلتی رہتی ہے، اور یہ آگے جب آپ اس پورے نسب نامے کو پڑھتے ہیں تو آدم تک پہنچتے ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا تھا، اور اینڈ پہ بتایا گیا ہے کہ سیت آدم کا بیٹا تھا اور آدم خدا کا بیٹا تھا۔
جب آپ اس حوالے کو پڑھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ بائبل مقدس شروع سے اس بات کو بتاتی ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو اپنے خاندان کے طور پر بنایا۔ کیا یہ بات آپ کو اہم لگتی ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو صرف ایک مخلوق کے طور پر نہیں بنایا، بلکہ اس کو اپنے بیٹے کے طور پر بنایا۔ اگر ہم کہیں آدم اور حوا کو بنایا تو ان دونوں کو اس نے اپنے خاندان کے طور پر بنایا۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو حقیقی معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل واقعہ ہی آپ کے لیے مشعل راہ ہے، تو یہ سب سے بنیادی مکاشفہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا نے جب نسل انسانی کو خلق کیا تو اسے اپنے خاندان کے طور پر خلق کیا۔ یوں جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ خدا باپ ہے، جب خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم دعا کریں تو خدا کو اپنا باپ کہہ کر مخاطب کریں، تو یسوع مسیح کچھ نئی بات نہیں بتا رہے تھے، بلکہ وہ اسی بات کو دوبارہ سے متعارف کروا رہے تھے جو کہ ایک طرح سے بھلا دی گئی تھی کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ خدا کوئی دیوتا نہیں ہے جو کہ ہم سے دور رہنا چاہتا ہو، بلکہ وہ باپ کی طرح ہے۔ اب ہم مسیحی ہیں اور مسیحی ہونے کے ناطے ہم بچپن سے ہی یہ بات سن رہے ہیں، اور ہم نے یہ اتنا سنا ہے کہ خدا باپ ہے کہ سن کر ہم شاید سن ہو گئے ہیں۔ ہمارے لیے شاید یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک خاتون کے بارے میں۔ یہ خاتون غیر مسیحی تھی، اور پھر ان پر مسیح یسوع ظاہر ہوئے اور انہوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام تھا میں نے اسے باپ کہنے کی جرات کی ہے۔ اس خاتون کا نام بلقیس شیخ تھا، اور ان کے نزدیک یہ اس قدر اعزاز کی بات ہے کہ جس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ وہ خاتون خود بہت بڑے گھرانے سے تھی، لیکن جب انہوں نے اس بات کو جانا کہ خدا کو باپ کہا جا سکتا ہے تو پھر انہوں نے ایک پوری کتاب لکھ ڈالی، اور اس کتاب کا عنوان انہوں نے جو رکھا ظاہر ہے وہ بہت دلچسپ ہے کہ میں نے اسے باپ کہنے کی جرات کی ہے۔ اگر آپ اس پیغام کو سن رہے ہیں اور آپ دلیری سے خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری یہ دعا ہوگی کہ آج کا دن جب آپ گزارتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ گزاریے کہ خدا ہمارا باپ ہے، وہ باپ جس کو ہماری فکر ہے، وہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہے جو ہمیں مہیا کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ خدا کو باپ کہنے کی جرات نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر مسیح خداوند کو قبول کیجیے۔ اس کے وسیلے سے ہم اسے باپ کہنے کی جرات کر پاتے ہیں۔ آپ سے ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، جہاں پر ہم ایک اور قدم آگے بڑھیں گے اور جان پائیں گے کہ خدا نے جب آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا تو اس کا مقصد کیا تھا۔ ہیو اے گڈ ڈے۔